ایک دفعہ پھر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ سوال جو ہے اس دفعہ میں نے چنا ہے وہ پی سی ایس یعنی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں وہاں سے میں نے لیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ انٹروڈیوس دا بیسک سورسز آف شریعہ اینڈ گیو دیئر سگنیفیکینس۔ پی سی ایس سندھ 2013 کنڈکٹڈ ان 2017 اسلامیت پیپر۔ تو بہرحال اس سوال کا جو بنیادی سوال ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کا سوال بڑا ٹیکنیکل ہے۔ بیسک سورسز، اس نے کہا ہے بیسک سورسز بتائیے، تو بیسک سورسز ہمیشہ یاد رکھیے صرف دو ہی ہیں، ایک تو قرآن اور دوسری ہے سنت۔ شریعت اصل میں کیا ہے یہ بھی میں فوری طور پہ اپنے پریزنٹیشن کے ابتدا میں بتا دوں کہ شریعت اسلامی ریاست کا عملی قانون ہے، جس کا وعدہ آئین پاکستان بھی کرتا ہے۔ اب کس حد تک پورا ہوا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال یہ کہ یہ اسلامی ریاست کا عملی قانون ہے۔ شریعت، اسلامی شریعت جو ہوتی ہے اس کے دو بنیادی جو ہے وہ ماخذ ہوتے ہیں، سورسز ہوتی ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ابھی بھی اگر جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ اسلامی شریعت کہاں سے بنتی ہے۔ اگر اسلام کی ریاست ہے، ایک ریاست جہاں پہ کہ اسلام کے ماننے والے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قوانین کے مطابق چلے، تو قانون کہاں سے بنیں گے؟ تو قانون قرآن سے بنیں گے یا نمبر 2 قرآن کے بعد سنت سے بنیں گے۔ یہ دو بیسک سورسز ہیں، بنیادی سورسز قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر تیسری سورس جو ہے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اجتہاد دراصل جو ہے وہ از دا آؤٹ کم آف قیاس اینڈ اجماع، ٹھیک ہے جی۔ اجتہاد جو ہے وہ دراصل دو چیزوں کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، قیاس میں اور اجماع کے اندر۔ یہ دو طرح سے میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فقہ اسلامی کا پہلا ماخذ یا سورس ہے۔ قرآن مجید فقہ اسلامی یعنی کہ اسلامک جورسپروڈنس کا جو ہے وہ پرائمری سورس ہے۔ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع معنی اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح احکام موجود ہیں۔ ساری جزئیات قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، اور مثال اس کی اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے جو ہے وہ ایک بات بتا دی ہے، بنیادی باتیں بتا دی ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے اس بات کی تو وضاحت کی ہے کہ حکومت اللہ کی نیابت و امانت ہوگی، یعنی کہ حکومت دنیا کے اندر جو ہوگی وہ اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی حکومت کا مقصد قرآن کی ہوگی۔ قانون کس کا ہوگا؟ قرآن کا قانون ہوگا، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے شرعی بنیاد پر عدل و انصاف کے نظام کے قیام کو ممکن بنانا لازم ہوگا، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ اب یہ تفصیل کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ تفصیل پتہ چلے گی شریعت کے سیکنڈری جو سورس ہے یعنی کہ سنہ سے، ٹھیک ہے۔ سنہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی اور جو تربیت ہے، دونوں چیزیں، عمل سے بھی اور جو انہوں نے تربیت کی صحابہ کرام کی، وہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے جی۔ یہ نظام کس نوعیت کا ہوگا، اس کی ہیئت ترکیبی کیا ہوگی، اسی طرح سے قرآن مجید نے ہر حرام اور حلال چیز کا فرداً ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی حیات انسانی سے متعلق ہر جزوی معاملے کو موضوع بحث بنایا، بلکہ اصول متعین کر دیے۔ اب ان متعین اصولوں سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنا اور ان کی علت تلاش کر کے حالات و زمانے کے مطابق ان کی عملی تطبیق پیش کرنا اہل علم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا اس مسئلے کو؟ تو یہ سنت جو ہے وہ فقہ اسلامی یعنی کہ اسلامک جورسپروڈنس کی سیکنڈری سورسز کو جو ہے وہ ریزولو کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ عمل کے ہیں۔ اصطلاح اسلام میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات کے معنوں میں اور استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل کیے، جو باتیں بتائیں، صحابہ کرام کی تربیت کی جو باتیں انہوں نے تقریروں میں، اپنی باتوں میں، اپنے عمل سے بتائیں، وہ ساری کی ساری سنت کے ضمن میں آتی ہے۔ فقہ اسلامی کو سمجھنے اور مسائل حاضرہ کو سلجھانے کے لیے سنت کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس نے کہا ہے، ابھی آپ نے سوال میں سنا کہ بیسک سورسز بتائیے، بنیادی، تو بنیادی دو ہی سورسز ہیں، یاد رکھیے گا۔ تیسری سورس جو اجتہاد کی ہے وہ ٹرشری سورس ہے، تیسرا کور ہے، وہ بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پہ عمل میں آتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو آیتیں مجمل تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی تشریح فرمائی، جو مشکل تھی ان کی تفسیر بیان کی، جو قرآنی احکام مجمل تھے یعنی کہ ان کی جن کے عمل کی کیفیت، اسباب و شرائط، لوازم وغیرہ تفصیل سے نہ تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ چنانچہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی جو تفصیلات سنت میں مذکور ہیں وہ سب قرآن حکیم کی شرح اور وضاحت ہیں۔ بحیثیت مجموعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ قرآنی زندگی کے لیے مکمل تفسیر بن گئی۔ واہ واہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یوں جو ہے یہ ایک آپ کو پتہ چلا کہ سیکنڈری سورس کس طریقے سے کام کرتی ہے اسلامک جورسپروڈنس میں۔ اب سنیے گا، کہتے ہیں ایک فقی یعنی جورسٹ کسی بھی شرعی مسئلے کے استخراج کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کی آیات احکام پر جو کہ کم و بیش 500 کے قریب ہیں نظر دوڑاتا ہے۔ اگر اس مسئلے کا حل قرآن مجید کی کسی آیت سے معلوم نہیں ہوتا تو پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے تلاش کرتا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ سنت میں فقہی مسائل کے استخراج کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اب استخراج کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سولوشن، اس کے سولوشن کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا، تو مثال کے طور پہ قرآن کریم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج اس نوعیت کی دیگر عبادات کا حکم دیا، لیکن چونکہ قرآن کریم کی مثال ٹیکسٹ کی ہے، اس کی شرح سنت سے معلوم ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں نماز کی ادائیگی، رکعت، وقت اور اسی طرح دیگر عبادات کی کافی حد تک تشریح سنت سے معلوم ہوگی۔ چنانچہ ان عبادات کی جزیات تک رسائی سنت کا سہارا لیے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی ترجمہ یعنی پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب پاک و ناپاک چیزوں کی وضاحت کیسے معلوم ہوگی، تو اس کے لیے سنت سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور کا گوشت حرام قرار دیا جو شکار کر کے کھاتا ہے، تو اس سے حرام جانور کا تعین ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو پرندہ کسی جانور کا شکار کر کے کھائے اسے بھی حرام قرار دیا۔ اس طرح پاک چیزوں کی تعین بھی کر دی۔ اجتہاد، فقہ اسلامی کا تیسرا ماخذ جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد جہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے انتہائی کوشش کرنا۔ مجتہد کو بھی مجتہد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری فکر، طاقت حکم شرعی کے استخراج اور استنباط میں صرف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے کہ کسی سابق مجتہد نے اس بارے میں اجتہاد نہ کیا ہو اور وقت بھی ایسا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی مجتہد نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس مجتہد پر اس مسئلے میں اجتہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسئلہ پیش آ چکا ہو یا مستقبل میں پیش آنے کی امید ہو۔ فی الحال پیش نہ آیا ہو اور اگر اصحاب اجتہاد متعدد ہوں تو اجتہاد اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب وہ مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی سائل اس کے بارے میں سوال کرے۔ اگر وہ مسئلہ پیش نہ آیا ہو تو اجتہاد فرض کفایہ ہے۔ اجتہاد کی ایک صورت قیاس ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ تیسری چیز آپ کے سامنے اجتہاد آ گئی، تیسری سورس۔ اب اجتہاد کی دو مین جو ہے وہ کنڈیشنز آ جاتی ہیں، یعنی کہ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود صحابہ کرام کو جو ہے وہ یہ تلقین فرمائی کہ اگر قرآن اور سنت کے اندر کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو اپنی جورسپروڈنس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے، نفس سے بالاتر ہوتے ہوئے جو ہے وہ خود اجتہاد کرو۔ اب اجتہاد کرنے کی ڈیفینیشن تو میں نے بتا دی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی قیاس ہے، اس میں ایک انڈیویجول کمپیٹنٹ یا مخصوص مجتہد کی رائے ہو تو وہ ایسی صورت میں قیاس یا اینالوجی کہلائے گی، ٹھیک ہے جی، اینالوجیکل ڈیڈکشن کہلاتی ہے۔ قیاس کے جو ہے وہ ایک خاص مخصوص مجتہد ہے، ایک خاص انڈیویجول ہے جو کہ مجتہد ہے۔ مجتہد بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قرآن اور اسلامک ورلڈ کے اندر مجتہد ایک بہت بڑی ٹرم ہے، یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، ایک عام آدمی نہیں ہوتا۔ مجتہد ایک پورا
ایک کوالیفائڈ پرسن ہوتا ہے، یہ ایک عام آدمی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. تو مجتہد کی انڈیویجول رائے، یعنی کہ اگر اس کی ذاتی رائے ہے تو وہ قیاس یا انالوجی کہلائے گی. اچھا، اس کے بعد پھر اگر اس کے بعد دوسری صورت کیا جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اجتہاد کی پہلی آپ کو نظر آ گئی صورت کے جو ہے وہ اجتہاد کی پہلی صورت جو ہے وہ قیاس کی صورت میں آئی. دوسری اجتہاد کی ایک صورت جو ہے وہ اجماع ہے. اجماع اگر اجتہاد پر ایک کلیکٹیو کنسنسس ہو جائے. اب اگر کلیکٹڈ کنسنسس ہو جاتا ہے، کنسنسس کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک نتیجے پہ جو ہے وہ جمع ہو جائیں اور منظور کر لیں، تو وہ اجتہاد ایک کلیکٹیو کنسنسس کہلائے گا. اور اس دور کے اسکالرز اور جورسٹ کا کمپیٹنٹ ہے، جو کمپیٹنٹ ہیں، یا دوسرے الفاظ میں سارے مجتہدوں کا اجماع کہلائے گا. تو جب سارے مجتہد ایک جگہ جو ہے وہ راضی ہو جائیں کسی پرابلم کو سالو کرنے میں، تو وہ اجماع کہلائے گا. ہر ایریا جو شریعت نے رکھے ہیں تبدیل ہونے والے حالات کے مطابق انٹرپریٹیشن کو بدلتے جاتے ہیں. اس میں ارتقاء کی گنجائش ہے، بدلتے ہوئے حالات میں نئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے. ہر تبدیلی تفسیر اور ہر شرح کا اور ہر نفاذ کا جو نیا ماڈیول یا یونٹ بنے گا، ہر ماڈیول یا یونٹ کے پیچھے بنیاد جو ہوگی وہ قرآن اور حدیث کی ہی نص کی صورت میں موجود رہے گی. یعنی کہ اس کو قرآن اور حدیث کی سپورٹ ملے گی. یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی اسلامی شریعت کی 5 میجر انٹرپریٹیشنز بن گئیں. اب وہ 5 انٹرپریٹیشنز کیا ہیں؟ فقہ اسلامی جورسپروڈنس، جسے اہل سنت کے ہاں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کہا جاتا ہے، اور 5واں فقہ جعفریہ. تو ان سب کی شریعت ایک ہی ہے. یاد رکھیے گا، 5 جو جورسپروڈنس ہیں ان کی شریعت ایک ہی ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی سنت ہے. تو سورسز ایک ہی ہیں. یعنی کہ جو فقہ مذاہب وجود میں آئے وہ صرف اور صرف اجتہاد کی ورائٹی جو اوپر بیان کی ہے ان سے منسلک ہیں، تاکہ ہر امت آنے والے دور کے مسائل کی کفالت کر سکے اور کفیل ہو سکے. باقی جو سارا کا سارا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی جورسپروڈنس کے جو 5 مین جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ جورسپروڈنس بن گئے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور فقہ جعفریہ. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کو ہی بیسک پرائمری سورس مانتے ہیں. اجتہاد ان کی ورائٹی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اجتہاد جو ہے وہ اس کی 2 صورتیں ہوں گی. اگر جو ہے سارے کے سارے جورسٹ جو ہیں وہ ایک تھاٹ پہ جو ہے وہ کنونس ہو جائیں گے تو وہ اجماع ہو جائے گا. اگر کسی جگہ پہ جو ہے وہ ایک خاص جورسٹ کی کوئی خاص رائے ہوگی تو وہ قیاس کہلائے گی، وہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی ہوگی. تو یہ دیکھیے یہ 4 جو ہے وہ مختلف آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ سلسلے رکھے. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ مدد ملی ہوگی اسلامک سورسز آف شریعہ کو سمجھنے کی اور اسلامک جورسپروڈنس کو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.